अगले दिन मुझे किसी ने नहीं जगाया। दिन चढ़े मैं सोता रहा। मेरी खुद ही आंख खुल गई। मैंने देखा कमरे में एक दूसरे बेड पर शंकर भी थका बेसुध लेटा हुआ था। इंटरकॉम का बिजर बजा। मैंने उठकर रिसीवर कान से लगाया। अरे यार अशोक, क्या अभी तक तेरी नींद पूरी नहीं हुई? दूसरी तरफ से हेड वेटर पप्पू मियाँ की दोस्ताना आवाज़ उभरी। मैं जी अभी तैयार होकर आता हूँ, कल ज़रा थकावट हो गई थी। मैंने कहा हाँ, इसलिए तो मैंने तुम्हें नहीं जगाया। और हाँ, क्या शंकर भी वहीं मौजूद है? इसने पूछा। जी हाँ, वो भी इधर ही लेटा हुआ है। ठीक है, इसे भी उठा दो। ओके सर। इसके बाद मैंने शंकर को जगाया। हम दोनों नहा धोकर तैयार हुए। इसके बाद होटल के किचन में जाकर खाना खाया और वर्दी पहनकर सीधे काउंटर पर आ गए। हेड वेटर पप्पू मियाँ हमें कमरों की सर्विस के लिए नंबर सौंपने लगा। इसके बाद मैं अपने मामूल के कामों में लग गया। मैंने किन अखियों से मेजर मोहनदास के कमरे की तरफ देखा था जो बंद था। पूछने पर मालूम हुआ कि वो अभी तक ड्यूटी पर नहीं पहुंच सका था। मेरे दिल को बेचैनी ने आ लिया। मेरे ठटके हुए दिल में सबसे पहला खदशा जो बुरा था वो यही था कि कहीं कमबख्त मेजर मोहन खान मेरे दिए हुए फर्जी नाम पते का खोज न लगा रहा हो। अगर मेरा ये झूठ खुल जाता तो मैं बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार हो सकता था, क्योंकि डेथ सर्कल के 01 की इमारत से वो सीक्रेट फाइल उड़ाने के बाद मैं इस वक्त बहुत ख़तरनाक सूरत हाल से गुजर रहा था। ऐसे में अगर मैनेजर मोहनदास मेरी तरफ से तशकीक में मुब्तला हो जाता तो मैं टारगेट बन सकता था। मेरा अगला कदम अब डेथ सर्कल के इस ठिकाने ने 01 को कर्नल गुप्ता समेत तबाह बर्बाद करना था। लेकिन सबसे पहले मुझे मैनेजर मोहनदास का सामना करना था। रही बात यह कि पिछली शब मेरा 01 से वो सीक्रेट फाइल उड़ाने के बाद आया कर्नल गुप्ता को कब इल्म होना था, ये हालात पर मुनहसर था। मगर मैं ज़्यादा देर इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहता था कि कर्नल गुप्ता को इस अहम फाइल के 01 से गायब होने पर कई रोज़ तक मालूम ना हो सकेगा, क्योंकि इस सीक्रेट फाइल ही की बुनियाद पर वो मेरे वतन के खिलाफ नापाक साजिशों के जाल बुनने में मसरूफ़ कार था। अब इसके गायब होने या तलफ होने के बाद उन्हें दोबारा ये फाइल नए सिरे से तरतीब देने पर काफ़ी दिन, हफ्ते और महीने भी लग सकते थे। यकीनन इस अहम फाइल के गैयाब पर डेथ सर्कल में ही नहीं बल्कि रॉ वालों में भी थरथल्ली मचना लाजमी था। रॉ की तो ये सोच कर ही नींदें हराम हो जाती कि कोई ज्याला सरफरोश इनकी बीच कुनी के लिए मैदान कारजार में कूद पड़ा है। अगरचे सत्यापाल वाला 02 ठिकाने का मेरे हाथों नीस्तो नाबूद होने के बाद इन्हें काफ़ी हद तक यकीन हो चुका था, मगर बावजूद इसके शायद अभी डेथ सर्कल रॉ वालों के वहमो गुमान में भी ना होगा कि मैं यहाँ तक भी आन पहुँचा हूँ। मैं इन पर अब तक कामयाबी के साथ कई खुफिया ज़रबार लगा चुका था। इनमें गद्दार वतन सुल्तान जहाज़ेब की मौत, फिर राजा पटेल, सुनील और 02 के सत्यापाल को नाबूद करना और अब 01 से सीक्रेट फाइल उड़ाना। अब अनकरीब मैं कर्नल गुप्ता को इसके ठिकाने 01 समेत निस्तो नाबूद करने का मुसम्मम इरादा किए हुए था। मुझे ये काम बहुत जल्द निपटाना था। इसकी प्लानिंग मुझे आज रात ही करना थी, मगर मैं भी मैनेजर मोहनदास की तरफ से बुरी तरह खदशात और परेशानी का शिकार था। यही एक वाहिद शख्स था जो किसी वक्त भी मेरे इस अहम तरीन मिशन के सामने सबसे बड़ी रुकावट बन सकता था। शाम के 6 बज गए मगर मैनेजर मोहनदास ना आया। मैंने सरसरी तौर पर शंकर से पूछा, यार क्या बात है, आज मैनेजर साहब नहीं आए? तुम्हें क्यों चिंता हो रही है इस नामुराद की? अच्छा ही है नहीं आया, शंकर ने खार खाए लहजे में कहा। वो सब इससे खार ही तो खाते थे। बस वैसे ही मैंने कान खुजाते हुए कहा और फिर काम में मगन हो गया। रात 10 बजे के बाद मेरी ड्यूटी ऑफ होना थी और मैंने 10 बजे के बाद ही 01 की तरफ फैसला कुन और जंगी पेशकदमी करना थी। मैं तनहा था, इसलिए दुश्मन पर वार करने की मेरी मनसूबाबंदी भी इसके मुताबिक होनी थी। बवक्ते ज़रूरत मुझे दू बदू भी लड़ना था, मगर दुश्मनों के खिलाफ मेरा लाया अमल अमूमन कमांडो एक्शन ही होता था। ठीक 10 बजे जब मैं काउंटर पर शंकर के साथ हेड वेटर पप्पू मियाँ से बातों में मशगूल था कि अचानक मेरी नज़र नकास वाले दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे पर नस्ब शीशे के बाहर मेरी नज़र 3 अदद भारी भरकम और चौड़े टायरों वाली जीपों पर पड़ी और मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। तीनों जीपें डेथ सर्कल 01 की वर्दी पोश मखसूस अहलकारों की थीं और फिर फुर्ती के साथ जीपों से कड़कड़े मारते सारे नीचे उतर आए। कुछ अहलकारों ने आनन फानन पूरे होटल को घेरे में ले लिया, जबकि बाकी गन्ने संभाले दरवाज़ा धकेलते हुए अंदर दाखिल हुए। मेरी रगों में खून मंजमद होने लगा। हम तीनों ही चौंक पड़े। इसी वक्त इन सारे वेटर्स को इकट्ठा करो जल्दी, इट इज़ एमरजेंसी, हरी अप मिस्टर। एक लंबे तड़ंगे अहलकार ने हेड वेटर पप्पू से जोश में तिमतमाए लहजे में कहा। फिर तो जैसे पूरे होटल में खलबली मच गई। मुझे और शंकर को पहले ही पकड़ कर जीप में सवार करा लिया गया था। निसफ घंटे के अंदर अंदर इन सारे वेटरों को आनन फानन गिरफ्त में ले लिया गया था, जिन्होंने पिछली रात डेथ सर्कल जोन 1 में पार्टी सर्व की थी। सारे वेटर्स और होटल का अमला हैरान परेशान था। किसी को भी कुछ पूछने से सख्ती के साथ ममानत की गई थी। मैं खुद सन्नाटे में आ गया था
کیونکہ اس افراتفری کا سبب میرے سوا اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ یقیناً پکڑ دکڑ سیکرٹ فائل کے غائب ہونے کا پتہ چلنے کے بعد ہی فوری طور پر عمل میں لائی گئی تھی۔ اگرچہ پریشان میں بھی تھا، مگر مجھے کسی حد تک اطمینان بھی تھا کہ یہ میرا ابھی تک کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ وہ فائل میں نے انتہائی رازداری کے ساتھ اڑائی تھی۔ دوسرا یہ کہ اب میں اس فائل کو جلا کر ہمیشہ کے لیے تلف کر چکا تھا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ہوٹل کے ایک ایک کمرے کی اور گوشے گوشے کی بھی تلاشی لی جا رہی تھی۔ بہرحال خطرہ میرے سر پر منڈلا رہا تھا۔ ہمیں جیپوں میں سوار کروانے کے بعد آندھی طوفان کی طرح ڈیتھ سرکل زون 1 کی عمارت کے ایک بڑے ہال نما کمرے میں لا کر ایک قطار میں کھڑا کر دیا گیا۔ ہم ویٹروں کی تعداد کل 17 کے قریب تھی، ان میں ہیڈ ویٹر پپو میاں بھی شامل تھا۔ میرا دل انجانے اندیشوں کے مارے بری طرح دھڑا دھڑا رہا تھا۔ نصف گھنٹے کے اندر اندر ہوٹل کے مینیجر موہن داس اور مالک دھنپت رائے کو بھی وہاں بلا لیا گیا تھا۔ انہیں البتہ ہمارے ساتھ قطار میں کھڑا کرنے کی بجائے کرسیوں پر بٹھا دیا گیا تھا۔ ہوٹل کا مالک دھنپت رائے ایک فربہی مائل شخص تھا اور خاصا پریشان اور متوحش سا نظر آ رہا تھا۔ صورت سے ہی وہ مجھے ڈرپوک نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نیم غنودگی سی نظر آ رہی تھی، اسے شاید گہری نیند سے بیدار کیا گیا تھا، جبکہ اس کے برعکس مینیجر موہن داس بھی اگرچہ خاصا پریشان دکھائی دے رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر گہری مطانعت آمیز پرسوچ خاموشی کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ وہاں کھڑی باری باری ساری ویٹروں کے حیران و پریشان چہروں کو بغور دیکھ رہا تھا، جبکہ میرے چہرے پر بار بار اس کی نظریں اٹھ رہی تھیں۔ حال کمرے میں اعصاب شکن خاموشی کا راج تھا۔ اندر 6-7 مسلح اہلکار نیم دائرے کی صورت چوکنا انداز میں مستعد کھڑے تھے، سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ کسی کو بھی ابھی تک کچھ سوچنے کی جرت نہ ہوئی کہ آخر یہ معاملہ کیا تھا۔ ذرا دیر بعد کرنل گپتا اپنے 2 مسلح اہلکاروں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر جانے کیوں میری رگوں میں خون کی گردش یکلخت تیز ہونے لگی تھی۔ گپتا، یہ سب کیا ہے؟ خیریت تو ہے نا؟ کچھ تو بتاؤ یار۔ کرنل گپتا کے اندر داخل ہوتے ہی ہوٹل کے مالک دھنپت رائے سے نہ رہا گیا اور وہ شدید پریشان کن مستبرانہ انداز میں کھڑے ہو کر اپنے دوست کرنل گپتا کو مخاطب کر کے بولا، دھنپت رائے، تمہارے ویٹروں کے بہروپ میں ایک غیر ملکی جاسوس ہمارے ٹھکانے میں داخل ہوا ہے۔ کرنل گپتا کی آواز خاصی گونجدار تھی۔ وہ اپنے سامنے کھڑے ویٹرز کے ایک ایک چہرے کو بغور تکے جا رہا تھا۔ اس کی بات پر دھنپت رائے کے چہرے کا رنگ یکدم پیلا پڑ گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اپنی جیب سے رومال کو نکال کر اپنی دور تک پھیلی ہوئی پیشانی نما گنج پر پسینے کی بوندوں کو پونچھتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر جا بیٹھا۔ اب تو میری طرح دیگر ویٹروں کی بھی حالت کرنل گپتا کے اس چونکا دینے والے انکشاف پر غیر ہونے لگی تھی۔ مگر گپتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے ہوٹل کا ہر آدمی قابل اعتبار اور محب وطن ہے، اور یہ تو پہلے بھی تم لوگوں کی خدمت کرتے رہے ہیں۔ بالآخر دھنپت رائے سے رہا نہ گیا۔ مینیجر مان کرنل گپتا نے اپنے دوست کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا تو مینیجر موہن داس یکدم اٹھ کھڑا ہوا اور مؤدبانہ بولا، یس سر۔ تم نے کوئی نیا ویٹر یا آدمی بھرتی کیا ہے؟ کرنل گپتا نے تیز لہجے میں اس سے پوچھا، اور میری کن پٹیاں سنسنانے لگیں۔ اس کے استفسار پر اس نے میری طرف دیکھا اور پھر شاید صورتحال کی خطرناکی کو بھانپتے ہوئے اس نے اپنی جان چھڑاتے ہوئے ہمارے ساتھ کھڑے ہیڈ ویٹر پپو کی طرف دیکھ کر اسے مخاطب کیا، پپو، تم نے پچھلے دنوں کسی آدمی کو بھرتی کیا تھا؟ پپو میاں کے پسینے چھوٹنے لگے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ لامحالہ میرا ہی نام پکارے گا، مگر دوسرے ہی لمحے میں حیران رہ گیا جب اس نے فوراً انکار میں سر ہلاتے ہوئے جواباً کہا، نہیں تو۔ گویا مینیجر موہن داس کی طرح اس نے بھی صورتحال کی سنگینی کو فوراً بھاپتے ہوئے جان چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ دونوں کا یہ رد عمل فطری تھا۔ وہ دونوں شاید میرا نام پکار کر اپنے گلے میں کسی مصیبت کا توپ نہیں باندھنا چاہتے تھے۔ میں نے بھی بے اختیار سکھ کی سانس لی۔ تب پھر ہوٹل کا مالک دھنپت رائے، جس میں اب دوبارہ اٹھ کر کھڑے ہونے کی سکت نہیں رہی تھی، کرنل گپتا سے بولا، گپتا، آخر ہوا کیا ہے؟ کھل کر کیوں نہیں بتاتے؟ اس کے انداز تخاطب سے معلوم ہوتا تھا کہ دونوں میں خاصی بے تکلفانہ حد تک دوستی تھی۔ مسٹر رائے، ہمارے ریکارڈ روم سے بہت ہی اہم نوعیت کی فائل غائب کر دی گئی ہے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ کام تمہارے انہی ویٹروں کے بیس میں کسی پاکستانی جاسوس نے کیا ہے۔ کرنل گپتا نے اس سے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے میں حد درجے پریشانی اور اس سے کہیں زیادہ غیظ نمایاں تھا۔ وہ اب تک ہم لوگوں کے ایک ایک چہرے کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ کیا ضروری ہے کہ یہ چوری میرے آدمیوں میں سے کسی نے کی ہو؟ دھنپت رائے نے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ نہیں دھنپت رائے، نہیں، کرنل گپتا شعلہ فشاں لہجے میں بولا، میری اجازت کے بغیر ایک پرندہ بھی یہاں پر مارنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ تم اب خاموش بیٹھے دیکھتے جاؤ کہ میں چور کو کس طرح پکڑتا ہوں۔ کرنل گپتا نے آخر میں اصرار بھرے لہجے میں کہا، اور مجھے اس کے یقین بھرے لہجے پر اپنی ریڑھ کی ہڈی میں موت کی سرسراہٹ سی محسوس ہوتی نظر آئی۔ فنگر پرنٹ اسکینر لاؤ، اس نے گونجدار آواز میں اپنے ایک اہلکار سے تحکمانہ کہا، اور میری رگوں میں لہو منجمد ہونے لگا۔ مجھے اب اپنی یقینی اور عبرتناک موت صاف نمایاں نظر آنے لگی۔ میرے فنگر پرنٹس یہ لوگ پہلے ہی ریکارڈ روم کے درازوں سے حاصل کر چکے ہوں گے، اب محض موازنہ کرنا باقی تھا۔
میں بھی اب اللہ کو یاد کر کے تن بقدیر ہو گیا تھا۔ فنگر پرنٹ سکینر اور کیمیکل باکس لایا گیا، پھر باری باری سارے ویٹروں کے فنگر پرنٹس لیے جانے لگے اور وہیں کھڑے کھڑے 2 اہلکار ان کا موازنہ کرتے، دوسرے کی طرف بڑھ جاتے، اور اب کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا، آر یا پار، ادھر یا ادھر، زندگی یا موت۔ جب میری باری آئی اور وہ دونوں مسلح اہلکار میرے قریب آئے تو مجھے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو اسکینر ڈسک پر رکھنے کا حکم دیا، تو میں نے بجلی کسی پھرتی کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے اسکینر تھامے ہوئے اہلکار کی پشت سے اسٹین گن جھپٹ کر اتار لی، اور پھر سب سے پہلے اپنے سامنے کھڑے ان دونوں اہلکاروں کی طرف نال کا رخ کر کے لبلبی دبا دی۔ اسٹین گن کی نالی زور سے دھاڑی، وہ دونوں کریش چیخوں کے ساتھ ڈھہتے چلے گئے۔ یہ سب اس قدر تیزی سے ہوا تھا کہ کرنل گپتا سمیت وہاں موجود دیگر اہلکاروں کو چند ثانیے کے لیے تو سمجھنے یا سنبھلنے کا موقع تک نہ مل سکا، اور جب تک حقیقت ان پر منکشف ہوئی میں ان کو بھی نشانے میں لے چکا تھا، کیونکہ میں نے ابھی تک ٹریگر سے اپنی انگلی نہیں ہٹائی تھی۔ نتیجتاً وہ سب موت کا رقص کرتے ہوئے ڈھیر ہوتے چلے گئے۔ کرنل گپتا کا ناپاک وجود بھی گولیوں سے چھلنی ہو کر گر چکا تھا۔ وہاں موجود ویٹر، مینیجر اور ہوٹل کا مالک دھن پت رائے مجھے یوں دہشت زدہ نظروں سے دیکھنے لگے جیسے میں کوئی خونخوار عفریت تھا۔ میں نے چشم زدن میں ایک اہلکار کی لاش سے گولیوں کی بیلٹ اٹھائی اور چند ہینڈ گرنیڈ جیب میں ڈالے اور ایک ہاتھ میں پکڑا اور باہر کو دوڑا۔ راہداری میں آیا تو عقب میں بھاری بوٹوں کی دھمک سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو 5-6 مسلح اہلکار دوڑتے دکھائی دیے۔ میں نے انہیں سنبھلنے بھی نہ دیا، ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہینڈ گرنیڈ کی دانتوں سے پن نکال کر ان پر اچھال دیا اور خود چکنے فرش پر لیٹ گیا۔ ایک سماج شکن دھماکہ ہوا اور کئی دلخراش چیخیں ابری۔ میں اٹھ کر ریکارڈ روم کی طرف دوڑا، جیب سے باقی ماندہ ہینڈ گرنیڈ نکال کر دانتوں سے ان کی پنیں کھینچ کر اندر اچھال دیے، خود آندھی طوفان کی طرح دوڑتا ہوا عمارت سے باہر آ گیا۔ میرے عقب میں کئی پے در پے دھماکے ہونے لگے۔ میں رکا نہیں، تاریک جنگل کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ ذرا دور جا کر عقب میں دیکھا تو ہوٹل کا سارا عملہ چیختا چلاتا بدحواسی کے عالم میں دوڑتا ہوا عمارت سے باہر کو دوڑ رہا تھا۔ عمارت نے دھڑا دھڑ آگ پکڑ لی۔ میں نے دشمنوں کا دوسرا ٹھکانہ ڈیتھ سرکل 02 کے بعد 01 بھی تباہ کر ڈالا تھا۔ میں پھر رکا نہیں، میں نے اسٹین گن وہیں جنگل میں پھینکی اور جتنی تیز دوڑ سکتا تھا دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ میرا رخ سڑک کی جانب تھا۔ میری اب کوشش تھی کہ جتنی جلدی ہو سکے بڑودا سے نکل جاؤں۔ آپریشن بڑودا کامیابی سے ہمکنار ہو چکا تھا۔ میں سڑک پر پہنچا اور کنارے کنارے متوازی چلنے لگا۔ میری سانسیں دھونکنے کی طرح چل رہی تھیں۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنی بے ترتیب سانسیں بھی درست کرنے کی کوشش کرتا جا رہا تھا۔ کافی دور نکل آنے کے بعد اچانک عقب میں کسی گاڑی کی تیز لائٹس نظر آئیں۔ میں چونک کر رک گیا۔ روشنی ذرا قریب آئی تو میں ٹھٹکا، وہ کوئی مسافر لاری تھی۔ میں نے اسے ہاتھ دیا، لاری میرے قریب ہی رک گئی۔ وہ بڑودا سے آگے رامپور جا رہی تھی۔ میں لپک کر اس میں سوار ہو گیا۔ میرے جسم پر ہنوز ویٹروں والی وردی تھی۔ میں ایک خالی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ بیشتر مسافر سیٹوں کی پشتگاہ سے سر ٹکائے اونگ رہے تھے۔ بس کا ٹرمینس رامپور کا ہی تھا۔ رات قریب 1 بجے بس نے رامپور کے آخری اسٹاپ پر سارے مسافروں کو اتار دیا۔ وہاں زیادہ تر ٹانگے والے کھڑے تھے، ٹیکسی اور رکشہ اکا دکا ہی نظر آ رہے تھے۔ رامپور زیادہ بڑا شہر نہ تھا، بلکہ شہر کیا تھا، ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ میں ایک ٹانگے میں سوار ہو گیا اور ٹانگے والے کو ریلوے اسٹیشن چلنے کا کہا۔ بابو جی آپ کو کہاں جانا ہے؟ ٹانگا بان نے گھوڑے کو ٹٹکاتے ہوئے مجھ سے بولا۔ میں نے کہا بابا مجھے خلیج کھمبات جانا ہے، مل جائے گی اس وقت کوئی ٹرین؟ میں نے پوچھا تو ہنس کر بولا وہ ایک ضعیف آدمی تھا، اسی لیے تو میں نے پوچھا تھا، کیونکہ اس وقت کوئی ٹرین تو کیا ریل کار بھی نہیں جانی تھی، اب صبح ہی کوئی ٹرین ملے گی۔ اچھا، میں سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا اچھا پھر تم ایسا کرو کسی چھوٹے موٹے سستے سے ہوٹل میں لے چلو، آخر ایسا کیوں نہیں کرتے، میرے ہاتھ چلے چلو، میری کھلی میں رات بسر کرنے کو جگہ مل سکتی ہے، تمہیں تکلیف نہ ہو، میں نے کثر نفسی سے کہا۔ نہیں جی آپ چلیں میرے ساتھ، بس ایک رات کی ہی تو بات ہے، وہ فراغ دلی سے بولا، اور میں اس کے حسن سلوک سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کی کھلی ایک کچی آبادی میں تھی جو ریلوے اسٹیشن کے پار ہی تھی، مگر میں نے محسوس کیا اس کی کھلی آبادی سے ذرا الگ تھلگ اور قدرے دور تھی۔ وہاں آس پاس سرکنڈے اور خاردار گھاس اگی ہوئی تھی۔ مدم سی چاند کی روشنی میں ایک بل کھاتے ناہموار راستے پر ٹانگا چلا رہا تھا، پھر ایک گارے مٹی والے کچے مکان کے دروازے کے سامنے رک گیا۔ بابو جی آ گیا میرا غریب خانہ، وہ بولا اور میں ٹانگے سے نیچے اتر آیا۔ وہ لگام باندھ کر نیچے اترا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ بابا ایک بات تو بتاؤ، تم نے آخر آبادی چھوڑ کر اس ویرانے میں اپنا گھر کیوں بنایا ہے؟ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے پوچھ لیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا بابو جی یہاں بھی کسی زمانے میں بڑی آبادی تھی، مگر آہستہ آہستہ یہاں سے لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ کیوں؟ میں نے قدرے چونک کر بے اختیار پوچھ لیا۔ بس ایسے ہی لوگوں کی مرضی، اس نے عجیب سے گول مول انداز میں جواب دیا اور دروازے پر دستک دی۔ ذرا دیر بعد دروازہ کھلا، سامنے ایک بڑھیا کھڑی نظر آئی، وہ شاید اس کی بیوی تھی۔
اس کے چہرے پر جھریوں کا جال سا پھیلا ہوا تھا، آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں، بال سفید اور کھچڑی سے تھے۔ مجھے دیکھ کر اس کی پتھرائی ہوئی سی آنکھوں میں اچانک ایک چمک سی بیدار ہوئی تھی، جسے میں کوئی معنی پہنانے سے قاصر ہی رہا تھا۔ ہٹ جا، آگے سے مہمان آیا ہے، وہ اپنی بیوی سے بولا اور بڑھیا ایک طرف ہو گئی۔ چلیں بابو جی اندر، وہ بولا اور میں جھکی جھکی چوکھٹ سے اندر داخل ہو گیا۔ میں مختصر سے صحن میں گیا۔ گھر زیادہ کشادہ نہ تھا۔ سامنے 2 کوٹری نما کمرے ساتھ ساتھ بنے نظر آ رہے تھے، جن کے سامنے چھپر نما صاحبان کے ایک بدنما بانس سے جھولتی لالٹین کی ارکان زدہ سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں عجیب سی خاموشی اور ویرانی طاری تھی، بلکہ منحوسیت کہنا زیادہ بہتر تھا۔ دوسرے کمرے میں شاید ان کی کوئی بیٹی یا بیٹا موجود تھا، مگر میں یہ دیکھ کر ٹھٹکا کہ ایک کمرے کو دروازہ تو کھلا تھا، جو شاید ان دونوں میاں بیوی کا تھا، مگر دوسرے کھولی نما کمرے کے دروازے کو باہر سے کنڈا چڑھا رکھا تھا، جس کا مطلب یہ دونوں میاں بیوی یا تو بے اولاد تھے یا پھر تنہا ہی رہتے تھے۔ باہر طور وہ مجھے دوسرے کمرے میں لے آیا۔ یہاں ایک جھلنگا سی چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ بابو جی تم نے تھوڑا سا بھوجن کرنا ہے تو؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، بس تمہاری یہی مہربانی کہ میں رات گزار لوں، پھر صبح سویرے اسٹیشن کی راہ لوں۔ میں نے کہا، پھر پوچھا، کیا آپ دونوں یہاں اکیلے رہتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کوئی بالک بچہ؟ نہیں بابو جی، ہم یہاں میاں بیوی اکیلے ہی رہتے ہیں، وہ عجیب سے لہجے میں بولا اور پھر جلدی سے واپس لوٹ گیا۔ مجھے نہ جانے کیوں یہاں عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں جن مخدوش حالات سے گزر رہا تھا، اس نے میری چھٹی حس کو بہت تیز کر دیا تھا۔ یہاں نہ جانے کیوں بار بار میری چھٹی حس ایک عجیب اور پراسرار سے خطرے کا الارم بجا رہی تھی۔ یوں بھی میں نے یہاں ایک عجیب سی پراسراریت محسوس کی تھی۔ خیر، میں نے کون سا یہاں برسوں قیام کرنا تھا، صبح تڑکے چلے ہی تو جانا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو۔ میں چارپائی پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر جانے کیوں میرے دل کو نامعلوم سی بے چینی نے جکڑ رکھا تھا۔ مگر میں باوجود اس انجانی بے کلی کے سونے کی کوشش کرنے لگا، اور نہ جانے رات کے کس پہر میری آنکھ لگ گئی۔ میری نیند ابھی شاید کچی تھی کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ پھر جلد ہی مجھے پتا چلا کہ میری آنکھ کچی نیند کی وجہ سے نہیں، بلکہ میرے وجود کے گرد بندھی ہوئی وہ رسیاں تھیں جو چارپائی سمیت کس کر لپٹی گئی تھیں۔ رسیاں پیٹ اور سینے کی طرف بندھی ہوئی تھیں۔ میں بری طرح چونکا۔ میرے سامنے وہ دونوں ضعیف العمر پراسرار میاں بیوی کھڑے تھے۔ ان کی جھریوں بھرے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ بوڑھے نے لالٹین پکڑ رکھی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ مجھے رسیوں سے کیوں اس طرح باندھا ہے؟ میں نے غصے سے سرخ ہو کر ان سے پوچھا۔ تم ہمارا 5واں شکار ہو؟ وہ ٹانگے والا پراسرار بوڑھا اپنی آنکھیں پھیلاتے ہوئے پراسرار سنسنی بھرے لہجے میں بولا، اور میرے رگوں پہ میں سرسراہٹ سی طاری ہونے لگی۔ ان بدبختوں نے مجھے دھوکے سے گہری نیند میں رسیوں سے جکڑ کر باندھ دیا تھا، مگر میں ان کے 5ویں شکار والی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ 5واں شکار کیا مطلب؟ میں نے تو تم دونوں کا کچھ نہیں بگاڑا۔ بس اب بکواس بند کرو اور اپنی جان کا بلیدان یعنی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ خبیث بوڑھا مجھے گھورتے ہوئے خوفناک لہجے میں بولا، اور اس کی صفاقانہ بات پر مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ محسوس ہونے لگی۔ مجھے چارپائی سمیت اس طرح رسیوں سے جکڑ دیا گیا تھا کہ میری گردن سرہانے والی جگہ سے ذرا اوپر کو تھی، یعنی میرا سر گردن کے سہارے چارپائی کے سرانے سے نیچے جھول رہا تھا۔ میں نے دانت پیس کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ میرے دونوں ہاتھ بھی پہلوؤں پر ہی جکڑ دیے گئے تھے۔ کلپنا، تم یہ لالٹین پکڑو، اس کا قصہ ترنت یعنی جلدی پاک کرنا پڑے گا۔ یہ بہت صحت مند ہے، کہیں رسیاں ہی نہ توڑ دے۔ اس خبیث بوڑھے نے اپنی بیوی سے کہا، پھر لالٹین اسے تھما کر وہ باہر نکل گیا۔ ذرا ہی دیر بعد وہ ایک بڑا سا پتیلا نما تھال اٹھائے اندر داخل ہوا۔ پھر اس نے تھال عین میری چارپائی سے جھولتی ہوئی گردن کے نیچے رکھا تو میں نے تھال کے اندر ایک کسائیوں والا فولادی بغدہ پڑا ہوا دیکھا۔ اس بدبخت کے خطرناک عزائم جان کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس نے وہ بغدہ تھال میں سے اٹھا لیا، میرے سر کے بالوں کو اپنے بائیں ہاتھ کی مٹھی میں جکڑ کر میری گردن اونچی کی، پھر اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا بغدہ دھیرے دھیرے فضا میں بلند ہونے لگا۔ لالٹین کی روشنی میں اس کا چمکتا ہوا خوفناک پھل میری روح تک کو لرزا دے رہا تھا۔ ٹھہرو، مرنے سے پہلے مجھے یہ تو بتا دو، آخر تم میری جان کیوں بلیدان کر رہے ہو؟ میرا مقصد اسے باتوں میں لگا کر فوری طور پر کوئی راہ تلاش کرنا تھا۔ ہاں پوچھنا تیرا حق ہے، وہ خبیث بوڑھا بولا۔ پھر قریب کھڑی اپنی بیوی کلپنا سے بولا، کیا خیال ہے کلپنا، اسے مرنے سے پہلے حقیقت بتا دی جائے؟ بڑھیا کے پوپلے ہونٹوں پر بھی بڑی صفاقانہ مسکراہٹ ابھری، اور اس نے صرف ہولے سے اس بات میں اپنا سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ سنو، پنڈت ہری چند نے ہمیں 11 جوان مردوں کو موت کے گھاٹ اتار کر ان کا خون پینے کی نصیحت کی ہے تاکہ ہم پھر سے جوان ہو جائے، سمجھا؟ وہ لہو رنگ لہجے میں بولا اور میری روح تک کام گئی۔ ہندوستان کی سرزمین میں ایسی ہی پراسراریت سفلی علوم اور کالے جادوؤں سے بھری ہوئی ہے۔ ہم اب تک 4 جوان مردوں کو موت کے گھاٹ اتار کر ان کے لہو سے اپنی پیاس بجھا چکے ہیں۔
तुम हमारा 5वां शिकार हो, चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसने कहा। इसका बुग़्दे वाला हाथ दोबारा बुलंद होने लगा। इस दौरान मुझे एहसास हुआ था कि मेरा सिर्फ ऊपरी वजूद यानी पेट और सीने पर रस्सियाँ बंधी हुई थीं, जबकि पेट से निचला धड़ आज़ाद था। अब मैंने जो कुछ करना था अपने निचले धड़ की ताकत को बरोएकार लाकर ही करना था। चुनांचे मैंने चश्मे ज़दर में अपने पूरे वजूद की ताकत को निचले धड़ में मुजतमा किया और दोनों टांगें समेट कर अपने जिस्म को कमान बनाते हुए दोनों टांगों की भरपूर ज़रब अपने सिराने आहिनी बुग़्दा लिए मलकुल मौत की सूरत खड़े बुड्ढे की चेहरे पर रसीद की। मौत के खौफनाक ढाने के किनारे खड़ी अपनी ज़िंदगी को बचाने का मेरे पास यही पहला और आखिरी हरबा था। इसलिए मेरी इंतहाई कोशिश यही थी कि टांगों की ज़रब भरपूर और फैसला कुन हो। यही सबब था कि मैंने अपनी दोनों टांगों पर सारी ताकत मुंतकिल कर दी थी। चुनांचे मेरी दोनों लातें इस खबीस और सफाक बुड्ढे की ठोडी पर बड़े जच्चे तुले अंदाज में रसीद हो गई थी। इसके हलक से खुरखुराती हुई ऊख की आवाज़ उभरी और वो ज़मीन से लगभग कोई 3 फुट उछला था और दीवार से टकराकर ज़मीन पर गिरा और वहीं बगैर तड़पे ढेर हो गया। इसकी बीवी अपने शोहर का हशर देखकर हज़ियानी अंदाज में चीखती हुई इसके पास दौड़ी। फिर वो जैसे ही मेरी चारपाई के करीब से होकर गुजरने लगी, मैंने एक बार फिर अपनी दोनों टांगों की ताकत को बरोएकार लाते हुए लेटे लेटे इसकी गर्दन दबोच ली। इसके हलक से घुटी घुटी चीख बरामद हुई। मुझे इससे भी जान का खौफ था, इसलिए मैं इसे भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। जल्द ही इसका दम परवाज कर गया। मैंने इसके बूढ़े लाशे को ठोकर से फर्श पर धकेल दिया, फिर गर्दन मोड़कर खबीस बूढ़े की बेजान लाश की तरफ देखा। पता नहीं वो बेहोश था या मर चुका था, मगर फौरन ही मुझे महसूस हुआ वो मरा नहीं था, सिर्फ बेहोश था। मैं इसके होश में आने से पहले खुद को इन जकड़बंदों से आज़ाद करा लेना चाहता था, वरना वो होश में आते ही मुझे हलाक करने में एक लम्हे की भी देर नहीं करेगा, और वो भी ऐसी सूरत में कि इसकी बुढ़िया को भी मैं हलाक कर चुका था। मैंने रस्सियों की जकड़बंदियों के साथ जोर आजमाई करना शुरू कर दी। मुझे दांतों पसीना आ गया। यही नहीं, मुसलसल जोर आजमाई की वजह से मेरा पूरा वजूद पसीने से शराबूर हो गया था और दम फूलने लगा था। जकड़बंद कुछ ढीले पड़ते महसूस हो रहे थे। मैं बार बार ज़मीन पर पड़े बेहोशों बेसुध पड़े सफाक बुड्ढे की तरफ भी देखे जा रहा था। मैंने अपनी कोशिश पहले से भी तेज़ कर दी। दफतन मैंने बुड्ढे के बेसुध वजूद में हरकत होते देखी। मेरी सांसें सीने में अटकने लगी, फिर इसके होले होले कराहने की आवाज़ें उभरने लगीं। मैंने अपनी सी कोशिश तेज़ कर दी और साथ ही बुड्ढे को देखे जा रहा था। वो अब लेटे लेटे अपनी गर्दन पर हाथ फेर कर इसे सहला रहा था। इसके मुंह से खून बह रहा था। ठोड़ी पर लगने वाली ज़रब ने इसकी ज़ुबान शायद दांतों तले कुचल डाली थी और फिर उठने की कोशिश करने लगा, मगर फिर लड़खड़ा कर गिरा। इधर मेरे दिल की धड़कनें आसमान को छूने लगी। मेरे पेट की तरफ के जकड़बंद ढीले पड़ने लगे थे। मैंने अपना दायां हाथ भी आज़ाद कर लिया। इसी असना में वो बूढ़ा खौफनाक गुर्राहट के साथ उठ खड़ा हुआ। इसके हाथ में वही बुग़्दा नजर आ रहा था, मगर इसके कदमों में वाज़े लड़खड़ाहट थी। इसने सबसे पहले खूनी नज़रों से मेरी तरफ देखा, फिर एक निगाह कच्चे फर्श पर पड़ी अपनी बीवी की लाश पर पड़ी। बेख्तियार कल्पना कहकर इसकी तरफ बढ़ा। इधर मेरा लहू खुश्क होने लगा था, मगर मैंने हिम्मत ना हारी और बिलाखिर अपना दूसरा हाथ भी आज़ाद कर लिया था। दोनों हाथ आज़ाद होते ही मैंने सीने के जकड़बंद खोलना शुरू कर दिए। इधर वो बूढ़ा जैसे अपनी बीवी की मौत का यकीन हो गया था, एक खौफनाक चीख मार कर खड़ा हुआ, बुग़्दा थामे मेरी तरफ बढ़ा। इसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। इधर मैंने फुर्ती के साथ खुद को आखिरी जगड़बंद से भी आज़ाद किया और फिर जैसे ही इस खबीस और सफाक बुड्ढे ने खूनख्वार गुर्राहट के साथ बुग़्दे से मुझ पर वार करना चाहा, मैंने बिजली की सी सरद के साथ चारपाई से उछल कर नीचे उतर आया। वो समझ गया कि मुझ जैसे जवान आदमी का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो बुग़्दा फेंक कर दरवाजे की तरफ दौड़ा। मैं इस खबीस और सफाक आदमी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि ये सफली अलूम करने वाला एक नापाक आदमी था, जो इससे पहले 4 बेगुनाह इंसानों को बड़ी सफाकी से ज़िबा करके इनका खून पी चुका था और अब मज़ीद जवान आदमियों का खून पीने का इरादा रखता था। मैंने बुग़्दा उठाया और दांत पीस कर इसके पीछे भागा। सेहन में आया तो मैंने इसे बाहर का दरवाज़ा खोलते पाया। मैंने वहीं खड़े खड़े बुग़्दा इस पर खींच मारा, जो इसकी पुश्त में पैवस्त हो गया। रात के तारीक सन्नाटे में इसकी दिलखराश चीख उभरी और वो वहीं कटे हुए शहतीर की तरह तिवरा कर गिरा और इसके बाद ठंडा ठार हो गया। मैं अब ज़्यादा देर इस मनहूस जगह पर नहीं रहना चाहता था, लिहाजा दरवाज़ा खोल कर अंधेरे में निकल गया। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।